آیوش ملک کے بعد ایک اور ہندو لڑکی کرن کا قبول اسلام، جس کے اسلام کی لانے کی خبر نے پورے ہندوستان کے اندر ہلچل مچا کے رکھ دی ہے۔ اور انہوں نے جو اسلام لانے کی دو باتیں ذکر کی ہے، آپ یقین جانیے آپ حیرت کے اندر ڈوب جائیں گے کہ کس گہرائی سے اس نے اسلام کو دیکھا تھا، اور یہ چیز آپ کے اسلام میں اضافے کا ذریعہ بنے گی، اور آپ اس آئینے میں خود کو بھی دیکھ سکیں گے کہ آپ میں وہ چیزیں پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ اور وہ کہتی ہے، کرن کہتی ہے کہ اس سے پہلے میرے دل دماغ میں ہندو مسلمانوں سے متعلق بہت غلط باتیں بٹھا دی گئی تھی کہ یہ وحشی جانور ہیں، یہ خونخوار ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ گندے ہوتے ہیں وغیرہ فلاں فلاں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ضرورت پیش آئی قرضے کی میرے والد محترم کو، اس سے پہلے بھی وہ اپنے ہندو دوستوں سے قرضہ لیا کرتے تھے۔ انہوں نے اس دفعہ اپنے ایک مسلمان دوست سے قرضہ لیا، اور جب قرضہ لے کر واپس آئی تو میں نے اپنے ابو سے بحث کی کہ آپ کو مسلمان سے قرضہ لینے کی کیا ضرورت تھی، ہم مرد کوئی تھوڑے رہے تھے، اتنے بہت سارے ہندو موجود ہیں، آپ نے مسلمان سے قرضہ کیوں لیا؟ تو والد صاحب نے بتایا کہ بیٹا دیکھو، باقی جو قرضہ دیتے ہیں وہ سود سمیت واپس کرتے ہیں۔ ہندو مذہب کے اندر سود لینا جائز ہے، دینا بھی، اور جب ان سے میں 1 لاکھ لیتا ہوں تو مجھے ان کو 1,10,000 1,20,000 واپس کرنے پڑتے ہیں، اور مسلمانوں کے مذہب میں سود حرام ہے۔ میں جب ان سے قرضہ لیتا ہوں 1 لاکھ تو 1 لاکھ ہی واپس کرنے پڑتے ہیں۔ اور والد نے مجھے بتایا دیکھو جو ہم کر رہے ہیں ہندو، یہ تو مدد نہیں ہے نا۔ اب کسی کو قرضہ چاہیے، آپ نے 1 لاکھ روپیہ قرضہ دیا اور واپس آپ اس سے 1,20,000 1,10,000 لے رہے ہیں، تو یہ تو مدد نہ ہوئی، یہ تو گویا کہ ایک تجارت کاروبار ہوا۔ اور اسلام کے اندر یہ بالکل نہیں ہے ایسا۔ یہ مدد کا صحیح سلیقہ ہے کہ جتنا قرض دیا جاتا ہے اتنا واپس لیا جاتا ہے، اس پر ذرا برابر چیز کا لین دین سود کہلاتا ہے، اور سود کو اللہ نے قرآن میں حرام کیا ہے۔ وہ نوجوان کہتی ہے کہ جب میں نے سود سے متعلق تھوڑا مطالعہ کیا کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ جو سود کا لین دین کرتے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، کہ وہ اللہ اور نبی کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہیں، کہ اللہ پاک نے اور اللہ کے نبی نے سود لینے والے، دینے والے، سود کا کاتب لکھنے والے، اس پر گواہ بننے والے سب پر لعنت کی ہے، اور یہ چیز سختی سے اسلام کے اندر منع ہے۔ یہ پہلی دفعہ مجھے وہ کہہ رہی ہے کہ پتہ چلا کہ یہ اسلام کے اندر یہ خوبصورت۔ اب میرے دل میں اسلام کے لیے تھوڑی جگہ پیدا ہو گئی، اور میں سوچنے لگی کہ اسلام واقعی کچھ اس میں ہے کہ لوگ غیر مسلم جو ہندو ہیں وہ مسلمان ہو رہے ہیں، خصوصاً لڑکیاں اسلام کی طرف جا رہی ہیں۔ اور دوسری بات وہ کہنے لگی کہ جب میں نے اسلام کا مطالعہ کیا تو مجھے اس میں یہ نظر آیا کہ شراب اسلام میں حرام ہے۔ شراب پینے والا جو ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی اللہ کے ہاں، اور قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر شراب پینے کو رجسم من عمل الشیطان کہا ہے، شراب کو کہ یہ شیطان کی گندگی ہے، شیطان کا ایک گندا اوزار ہے، اس کو ام الخبائث تمام برائیوں کی ماں قرار دیا ہے۔ حالانکہ میں اپنے محلے میں دیکھتی ہوں کہ یہاں شراب کھلے عام پی جاتی ہے، کتنے ہی شوہر شراب پی کر اپنی بیویوں پر تشدد کرتے ہیں، کتنے ہی نوجوان شراب کے نشے میں دھت ہو کر گاڑیاں چلاتے ہوئے چھوٹے معصوم بچوں کو گاڑیوں تلے رون دیتے ہیں، کتنے ہی بوڑھے ضعیف ماں باپ کے بچے ان کے گھر میں رکھا ہوا سرمایہ لے جا کر شراب کی نظر کر دیتے ہیں، بہنوں کے زیور لے جا کر نشے میں اڑا دیتے ہیں۔ تو یہ جب میں نے شراب کے بارے میں بھی پڑھا، پہلے سود کے بارے میں پڑھا تھا، پھر شراب کے بارے میں بھی پڑھا، تو میرے دل کی کھڑکیاں اسلام کے لیے کھلنا شروع ہو گئی، اور میں اندر سے یہ ماننے لگی، تسلیم کرنے لگی کہ یہ واقعی کوئی پاکیزہ مذہب ہے کہ جس میں سود کی بھی گنجائش نہیں، جس میں شراب کی بھی اجازت نہیں۔ یہ دو گند بالکل سرے سے اسلام کے اندر ان کا تصور ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، نبی کریم علیہ السلام کے فرامین کو پڑھنا شروع کیا، تو عورت کے مقام کا پتہ چلا، عورت کی حیثیت کا پتہ چلا کہ عورت اسلام کے اندر کتنا مقدس مقام رکھتی ہے، کہ ہندو دھرم کے اندر جہاں عورت بیوہ ہو جائے تو اس کو جیتے جی مار دیا جاتا ہے، وہ کبھی سفید رنگ کے علاوہ کپڑے دوسرے نہیں پہن سکتی، وہ کوئی زیور استعمال نہیں کر سکتی، وہ خوشی کی تقریبات میں شریک نہیں ہو سکتی، اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ جبکہ اسلام کے اندر عورت کو چاہے وہ بیوہ ہو جائے اس کو وہی حقوق حاصل ہوتے ہیں جو غیر بیوہ عورت عام عورت کو حاصل ہوتے ہیں۔ وہ جو اس کا دل کرے لباس پہن سکتی ہے، جو اس کا دل کرے زیور استعمال کر سکتی ہے، ایک عدت ہے 4 ماہ 10 دن کی، اس کے بعد وہ نارمل زندگی نکاح کر سکتی ہے، اسے کوئی منحوس نہیں سمجھا جاتا۔ تو یہ ساری چیزیں جب میں نے دیکھی پڑھی تو اسلام اور زندہ ہوتا گیا، میرے دل کے اندر ایمان بڑھتا چلا گیا، اور میں نے پھر فیصلہ کر لیا کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ تو میں نے پھر اسلام کا جب اعلان کیا تو یہ چیز تو کافی وزنی تھی،
ظاہر ہے اس پر مصیبتیں اور آزمائشیں بھی آنی تھی، گھر والوں نے بڑی سختی کا رویہ رکھا، والد صاحب کا چونکہ دل پہلے سے شراب اور سود کے معاملے کو لے کر نرم تھا، انہوں نے بس یہ کہا دیکھو بیٹا تم باپ داداؤں کے دھرم کو چھوڑ رہی ہو، غلط کر رہی ہو، بندہ اچھا نہیں لگتا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ ہمارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ جب دین لے کر آئے تھے تو انہیں بھی لوگوں نے یہی جواب دیا تھا، یہ سوال کیا تھا کہ تم ہمیں ہمارے باپ دادا کے دھرم سے ہٹا رہے ہو۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے انہیں یہ بتایا تھا کہ باپ دادا کا دھرم اگر غلط ہو، وہ اگر گمراہ ہو تو کیا تم پھر بھی ان کے طریقے پر چلو گے؟ تو اب میرا دل منور ہو چکا ہے، اب وہ داعیہ بن چکی ہیں اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہی ہیں۔ یہ آیوش ملک کے بعد ایک دوسری آپ کہہ سکتے ہیں کہ نوید ہے ہندوستان کے نوجوانوں لڑکے اور لڑکیوں کے لیے کہ وہ اسلام کی طرف آئیں، ڈریں مت۔ یہ سختیاں تو آتی رہتی ہیں، یہ اصل ڈر مرنے کے بعد کا ہے، وہ اگلی زندگی کا ہے کہ وہاں بڑی سختیاں ہیں، وہاں بڑے معاملات ہیں۔ یہاں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ یہ انتہا پسند ہندو آپ کی جان لے لیں گے، یہ آپ کے اوپر سختیاں کر لیں گے، آپ کو جیل میں ڈال دیں گے اور تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے نڈر بنیں، ڈر کو دور پھینکیں اور اسلام کا مطالعہ کریں، اور دل سے آپ اسلام قبول کریں، کسی لڑکے لڑکی کی وجہ سے نہ کریں، کسی خواہشات کے لیے نہ کریں، آپ اپنی آخرت کے لیے کریں، اپنے سکون کے لیے کریں، تو آپ یقین جانیے آپ کی دنیا آخرت دونوں بن جائے گی۔ تو یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ آیوش ملک کے مسلمان ہونے کے بعد شروع کیا ہے۔ اللہ پاک میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔